خواتین بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ایک عورت کی تربیت ایک خاندان کی تربیت، ایک آنے والی نسل کی تربیت ہے۔ دین اسلام نے جہاں مردوں کو تعلیم کا حکم دیا ہے، وہیں عورتوں کو بھی تعلیم کا حکم دیا ہے۔ معاشرے کے اندر توازن اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر مرد اور ہر عورت کو وہ تعلیم حاصل کرنا جو اس کے لیے ضروری ہے، یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ عورتوں کو کوئی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ عورتیں ہر قسم کی تعلیم کو حاصل کریں، چاہے وہ ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ دونوں چیزیں بے اعتدالی پر مبنی ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ جو فرد جس شعبے سے منسلک ہے، جو اس کی دینی، دنیاوی، معاشی، معاشرتی، ازدواجی، خاندانی ماحول کے اعتبار سے ضرورت ہے، اس سے متعلق تعلیم کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بعض دفعہ یہ تعلیم فرض عین کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ تعلیم فرض کفایہ اور سنت کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابر نے جہاں مردوں کی تعلیم اور تربیت کے بندوبست کیے ہیں، وہاں خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے ادارے قائم کیے تاکہ خواتین کی بہترین تربیت ہو، انہیں اخلاقیات سے روشناس کروائیں اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر توازن پیدا کریں۔ اب ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ خواتین کو کیا تعلیم دی جائے۔ میرے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مرد اور عورت کو اتنا علم جاننا ضروری ہے جس سے وہ پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز کر سکے۔ یہ مرد کے لیے جیسے ضروری ہے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے اکابر نے بہت کام کیے ہیں۔ ماضی کے اندر ہمارے بڑوں میں حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور عام کتاب ہے، بچیوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے پڑھنی چاہیے، بلکہ نصاب میں داخل بھی ہے اور عصری اداروں میں بھی داخل ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اکابر میں گزرے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب تحفہ خواتین ہے، بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر عورت کو جو چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان میں ایک بنیادی چیز وہ قرآن کریم کی تجوید کا سیکھنا ہے، صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسری چیز، کھانے پینے کے جتنے مسائل ہیں یہ عورتوں کو پیش آتے ہیں۔ مارکیٹ میں عورتیں جا کر خرید و فروخت کرتی ہیں، چیزیں خریدتی ہیں، اور وہاں پر اسٹوروں میں جانا ہے، اب وہاں حلال اور حرام کے مسائل ہیں، تو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ خواتین کا جو ان کو سیکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے پاکی ناپاکی کے مسائل۔ یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خواتین صرف خواتین سے ہی پوچھ سکتی ہیں، تو اگر خواتین نے یہ دین سیکھا ہوگا تو دوسری خواتین کو سکھائیں گے۔ اس میں ایک بہت تفصیل ہے پاکی ناپاکی کے مسائل میں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح موقع محل کی مناسبت سے جو شریعت کے احکامات ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان میں روزے کے مسائل ہیں، حج کا موقع آ رہا ہے تو حج کے مسائل ہیں، قربانی کا موقع آ رہا ہے تو قربانی کے مسائل ہیں۔ رمضان سے پہلے عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ویسے تو جب سال پورا ہو تب زکوٰۃ نکالنی چاہیے، لیکن عام طور پہ لوگ رمضان سے پہلے نکالتے تو زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ روزانہ نماز پڑھنی ہے تو فرض نماز کے اور سنتوں کے
اور اس سے متعلقہ تمام احکامات کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے احکامات ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی مستورات کو، اپنی خواتین کو ان امور کی تعلیم دیں۔ باقی جو عصری تعلیم ہے ضرورت کے بقدر وہ سکھانا، وہ کوئی منع نہیں ہے، اس کی تفصیلات علماء کرام اور مفتیان کرام سے رجوع کر کے آپ ضرور سکھائیں، کس نے منع کیا؟ مثال کے طور پر گھریلو معیشت ہے، ہوم اکنامک جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک اہم تعلیم ہے۔ آج کل ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر کا نظام ایک مرتب اور منظم ہو کے چلے، تو گھریلو معاشیات ایک مستقل فن ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، اپنی بہنوں کو سکھائیں، اپنے اداروں میں اس کو شروع کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں، کراچی میں ایسے ادارے موجود ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور سکھاتے ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں اس پہ تربیت دیتے ہیں۔ تو ہم ان سے جا کر معلوم کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان علوم کی تعلیم دے جو ان کو عملی زندگی میں کام آئے، تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔